السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محمد آصف شیطانی وساوس کا بیان پارٹ نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ بقیہ وساوس کا بیان، وسوسوں کے بیان کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو پچھلے بیان میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ اگر نماز کے علاوہ کوئی انسان برے خیال سوچتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ بری سوچوں میں گم رہتا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس پہ عذاب نازل کریں گے، اسے ان سوچوں پر سزا دیں گے؟ حالانکہ سوچ اور خیالات ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ چیز سنی اور آپ کے سامنے بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر خیالات کو معاف فرما دیا ہے، جو کہ شیطانی وساوس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 69 سنیں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں کچھ مزید وضاحت فرمائی ہے، اور حدیث نمبر 68 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بارے میں ایک بہت ہی اہم معلومات دی ہے۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس میں اسلامک اور دینی معلومات کے حوالے سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی ضرور کیجئے، کیونکہ دین کو پھیلانا، تبلیغ کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، متفق علیہ۔ عربی عبارت آپ نے سماعت فرمائی، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح رگ رگ میں گردش کر سکتا ہے، وساوس پیدا کر سکتا ہے، خیالات پیدا کر سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن کو ہم اگر فالو کریں، ان کو عمل کی نیت سے سنیں اور ان پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور اس کے وساوس سے بچا بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے شیطان کے حوالے سے۔ وہ روایت آپ کے سامنے سکرین پہ شو ہو رہی ہے۔ روایت کا نمبر ہے 72 نمبر ہے۔ تو میں عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایس من ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو نماز پڑھنے والا آدمی تو شیطان کے شرکیہ خیالات اور وساوس سے بچا رہتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا، لیکن شیطان اس کو دوسرے طریقے سے گناہوں میں مبتلا کر کے اور گناہ گار بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے کہ اگر نماز کے اندر شیطان وساوس پیدا کرے، نماز خراب کرے، تو اس سے کیسے بچا جائے۔
تو میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، جو کہ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 75۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے، یا آپ کا ارشاد ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا اس مخلوق کو تو اللہ نے تخلیق کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد ہے نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر 3 مرتبہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ یہ اس بات کا حل ہے کہ شیطان کے وساوس سے جو کہ آ رہے ہوں آدمی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ اب ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ ان کا واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی۔ حدیث سامنے شو ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی عربی پھر اس کی عربی عبارت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 77۔ وعن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وبین قراءتی يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فأذهبه الله عني رواه مسلم۔ امام مسلم نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ عثمان بن ابی العاص بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک شیطان میرے اور میری نماز میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ نماز کو مجھ پر متلبس کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے، اسے خنزب کہا جاتا ہے، بس جب تم اسے محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور 3 بار اپنی بائیں جانب تھوک دو۔ وہ صحابی ابی العاص عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ بس میں نے ایسے کیا جیسے اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی، تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ یعنی اگر نماز میں خیالات آ جائیں، شیطان پڑھنے نماز کے دوران قرات جو ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں یا تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اور اس وقت پڑھنے کے دوران شیطان آ کر خیالات ڈالے اور پریشان کرے، تو حل آپ علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ اس وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب ہلکا سا تھوک دینا ہے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ شیطان کے اس وسوسے کو جو وہ نمازی کے ذہن میں ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے، اللہ دور کر دیں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے وہ شیطانی وساوس جو تھے ان کو مجھ سے دور کر دیا، کیونکہ جو خنزب شیطان ہے اس کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ جو آدمی بھی نماز پڑھے گا اس کے ساتھ جا کے اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ اس نے جا کے نماز میں خیالات ڈالنے ہیں، وساوس پیدا کرنے ہیں اور نماز خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، تو بیان مکمل ہوا، پارٹ نمبر 2 الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اور جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو سننے اور سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً فی الدنیا والآخرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔